او دنیا کے لوگوں سن لو، او مسلمانوں سن لو، آج کے بعد میرا عثمان اگر کوئی نیکی کا کام نہ کرے، کوئی نیکی کا کام نہ کرے، تب بھی اللہ اسے جنت دے کر چھوڑے گا۔ یہ الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناطق وحی نے اگر کسی کے لیے استعمال کیے تو صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیے۔ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ رحمت مجسم، جس کی رحیمی و کریمی کا عالم یہ تھا کہ اس نے اپنے بدترین دشمن کے بارے میں بھی کبھی تلخی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ رحمت کائنات، جس کی دریا دلی کا عالم یہ تھا کہ جب اس انسان کی موت کا دن آیا، جب اس شخص کی موت کا دن آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو برے الفاظ سے یاد کیا کرتا تھا کہ مدینہ کے اندر اس سے برے الفاظ کسی نے استعمال نہیں کیے۔ جب اس منافق کی موت کا دن آیا، جب اس کی موت ہو چکی، اس کا مسلمان بیٹا آتا ہے، مومن بیٹا آتا ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ وہ اللہ جو آزر کے گھر ابراہیم کو پیدا کرے اور عبداللہ بن ابی کے گھر مومن کو پیدا کرے، اس اللہ رب العالمین کی قدرت۔ اس کا مومن بیٹا آیا، کہا یا رسول اللہ، میرا منافق باپ مر گیا ہے، باپ تھا، جی چاہتا ہے کہ اللہ کے عذاب کی سختی سے بچ جائے۔ بیٹا مسلمان، باپ منافق، باپ مر چکا ہے۔ یہاں پر میں یہ ثابت کروں گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ یا رسول اللہ، میرا منافق باپ مر گیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میرا منافق باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اگر آپ اپنی قمیص مبارک ہی عطا کر دیں، اگر آپ اپنا کرتا ہی مجھے دے دیں تو میں اپنے باپ کو کفن دفن کے جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پہنا دوں، شاید اللہ کے عذاب کی سختی سے بچ جائے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی و کریمی کا کیا کہنا مسلمانوں۔ اس دشمن کے لیے اپنے دل میں غصے کا ذرہ بھی نہیں، نفرت کا ذرہ بھی موجود نہیں، اور آج ہم بھائی بھائی میں اگر دشمنی ہے تو بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہمارا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو ہم اس پڑوسی پر دھیان بھی نہیں دیتے۔ آج اگر ہمارے رشتہ دار پریشان ہیں، ان کی پریشانی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ان کی مدد کرنے کے بجائے ہم گاؤں میں ادھر ادھر یہ بولتے پھرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھو مسلمانوں، پھر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ کیا ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص گالیاں دیا کرتا تھا، آج اس کی موت کا دن آ گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بھی نہیں کیا، نفرت بھی نہیں کیے۔
بیٹا کرتا مانگنے کے لیے آیا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اتاری اور ابن عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو دے کر کہا جاؤ، اگر میرے کرتے کی وجہ سے، اگر میری قمیص کی وجہ سے تمہارے باپ کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، اگر تمہارے باپ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے جانتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے غریبوں کی مدد کرنے جانتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے غریب کو پریشان کرے، وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی مدد کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کو، دشمن کو بھی اپنی قمیص مبارک دے دی۔ وہی بیٹا دوڑتا ہوا آتا ہے، یا رسول اللہ۔ جب کفن دفن کے لیے نہا دھونے کے بعد وہ تیار ہو جاتا ہے، وہ جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو وہی بیٹا آتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے اپنی قمیص مبارک تو مجھے دے دی، اگر یا رسول اللہ میرے باپ کے لیے آپ اگر بخشش کی دعا کر دے تو آپ کا کیا جائے گا؟ شاید اللہ معاف کر دے۔ امام الانبیاء اس انسان کو دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں ان کو دیکھ کر امام الانبیاء اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق پیچھے سے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، فاروق اعظم دامن کو پکڑ لیتے، یا رسول اللہ اس منافق کے لیے تو نہ جائیے، اس منافق کے جنازے کے لیے تو نہ جائیے جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو برے الفاظ سے یاد کرتا تھا کہ مدینہ میں اس سے برے الفاظ کسی نے استعمال نہیں کیے، نہ جائیے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر فاروق اگر میرے بخشش کی دعا مانگنے سے اس انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگر اس انسان کو نجات مل جاتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اعتراض نہیں۔ اس امت کے مسلمان ہیں ہم، اس نبی کے ماننے والے ہیں ہم، اگر پوچھا جائے تو کسی کا گھر شانتی سے نہیں، اگر پوچھا جائے کہ کیا پڑوسی کے ساتھ تمہارا حقوق کیا ہے، تم پڑوسی کے ساتھ کیسے رہتے ہو، تو وہ خود جواب دے گا کہ میرا پڑوسی اچھا نہیں، وہ تو مجھے پریشان کرتا ہے، وہ تو ایسا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کے جنازے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آسمان سے وحی نہ آتی، اگر آسمان سے اللہ رب العالمین ہمارے نبی کو یہ نہ کہتے کہ محمد اگر تم 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش کی دعا مانگو گے، اس کی مغفرت کی دعا مانگو گے، رب تب بھی معاف کرنے والا نہیں۔ اگر یہ وحی نہ آتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرمانے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے 71 مرتبہ بخشش کی دعا مانگنے سے اس کی نجات ہو جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار ہے۔
اور 2-4 منٹ. یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی و کریمی. کافروں پر بھی آپ رحم کرتے تھے. آج ہماری حالت بے حال ہے. ایک کافر کی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں منافق کی. اب آگے دیکھیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ آئے, کہا یا رسول اللہ فلانا کا انتقال ہو گیا ہے, وہ انسان مر گیا ہے, آپ جنازہ کی نماز پڑھا دیجئے. مسلمان ہے, مسلمان ہے. وہ منافق تھا. آج جو مرا ہے وہ مسلمان ہے. یا رسول اللہ پڑھا دیجئے. آپ چلے گئے. نعش کے پاس پہنچنے کے بعد جنازہ تیار ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ جو مرا ہے یہ کون ہے؟ مسلمان تو ہے لیکن کون ہے؟ کہا کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے. کہا فلاں کا بیٹا, کہیں وہ تو نہیں جو میرے عثمان کو برا بھلا کہتا تھا؟ کہیں وہ انسان تو نہیں جو میرے عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی بالکل پسینے سے بھیگ جاتی ہے. وہ اللہ کے نبی جو ایک منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے, جب بات آئی کہ وہ مسلمان ہے, مر گیا ہے, عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور لوگوں میں اس انسان کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں جو میرے عثمان کو گالیاں دیا کرتا ہے. میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں. اس کا جنازہ لے کر چلے جاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے. باتیں اور بہت ساری ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر بتاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار, ایک مسلمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا. ان کا مقام بہت بلند مقام ہے. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو بتاؤں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.